الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وعلی اصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وعہدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود صدق اللہ العلی العظیم۔ باب الصوم کا درس نمبر 21 لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ کل ہم نے اعتکاف کے حوالے سے ارکان کا ذکر کرتے ہوئے رکن نمبر 9 اور 10 یعنی لوگوں سے مکمل الگ تھلگ رہ کر خاموشی اختیار کرنا اور اپنے آپ کو ذکر، تلاوت، تسبیح، تحمید، تہلیل، تکبیر اور کثرت نوافل میں اپنے آپ کو مصروف رکھنا بھی اعتکاف کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ آج فرماتے ہیں وَمِنْهَا نَفْيُ الْخَوَاطِرِ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِمَا سِوَى اللَّهِ، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے تعلق جوڑنے والے خیالات کو ذہن سے نکال باہر پھینکنا، یعنی اعتکاف کے دوران ان خیالات سے اپنے آپ کو بالکل الگ تھلگ کر دینا جن خیالات سے آپ کو اللہ کے علاوہ کسی اور کا خیال ذہن میں آتا ہو، کسی اور سے تعلق کو جو ہے جڑ جاتا ہو، ان خیالات سے اپنے آپ کو الگ تھلگ کرنا۔ یہ 11واں رکن وَمِنْهَا تَرْكُ الْاعْتِرَاضِ عَلَى مَا فَعَلَهُ اللَّهُ وَعَلَى مَا قَدَرَهُ اللَّهُ بِالْحِكْمَةِ الْبَالِغَةِ وَعُقُولُ الْبَشَرِ لِانْغِمَاسِهَا فِي الْعَلَائِقِ السِّفْلِيَّةِ قَاصِرَةٌ عَنْ كُنْهِ حِكْمَتِهِ وَهُوَ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ۔ 12واں جو رکن ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے افعال اور اس نے جو کچھ اپنی حکمت بالغہ کے ذریعے یعنی ہماری تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ لکھا ہے اس پر اعتراض کرنا چھوڑ دے، اس کے اوپر یعنی معترض نہ ہوں۔ جو معتکف ہے اس کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کر رہا ہے، جو کچھ میرے تقدیر میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ کا حصہ ہے، یہ اس کے اوپر عقیدہ ہو اور اعتراض کرنا چھوڑ دے، ترک کر دے۔ کیوں؟ وَعُقُولُ الْبَشَرِ لِانْغِمَاسِهَا فِي الْعَلَائِقِ السِّفْلِيَّةِ، کیونکہ انسان کی جو عقل ہے یہ سطحی تعلقات میں ہمیشہ مصروف ہونے کی وجہ یعنی نچلی سطح کی جو باتیں ہیں ان میں ذہن ہمیشہ مصروف ہونے کی وجہ سے یہ قاصرۃ عن کنہ حکمتہ، اللہ تعالیٰ کی حکمت کی گہرائی سمجھنے سے وہ قاصر ہے۔ وَهُوَ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ، اور اللہ تعالیٰ وہی کرتا ہے جو اس کی مشیت میں جو چیز آتی ہے، یعنی اللہ کو پتہ ہے کہ میرے تقدیر میں کیا کیا چیزیں میرے لیے زیادہ اہم ہیں، کیا کیا چیزیں میرے فائدے کی ہیں، اللہ کو پتہ ہے۔ اس لیے مجھے کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی اس تقدیر کے اوپر میں اعتراض کروں۔ جو کچھ ہوتا ہے میرے ساتھ وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اس کے اوپر مجھے یقین کامل ہونا چاہیے۔ اسی طرح جو معتکف ہے اس کو بھی اس چیز کا ادراک ہو کہ جو کچھ میرے تقدیر میں باتیں لکھی گئی ہیں اور جو کچھ میرے ساتھ روزمرہ یا کہ حیات مقررہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہے اس میں جو کچھ ہوگا وہ میری تقدیر کا حصہ ہے اور مجھے اس تقدیر کے اوپر مجھے اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ 12 ارکان ہیں، 3 شرائط اور 12 ارکان، ان مجموعے کا یعنی شرائط اور ارکان کے مجموعے کا نام اعتکاف ہے۔ اگر اعتکاف ہم میں سے کوئی بھی رمضان المبارک میں یا رمضان سے ہٹ کے کسی اور مہینے میں بھی اگر ہم اعتکاف کرنا چاہیں، اللہ سے راز و نیاز کرنا چاہیں تو ان شرائط اور ارکان کو لازمی طور پر ہمیں پتہ ہونا چاہیے
اور ان شرائط ارکان کی روح کے مطابق اگر ہم اعتکاف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے ثواب سے ہمیں یعنی مستفیض فرمائے گا۔ پھر فرماتے ہیں بہت ہی اہم نقطہ، فمن اعتکف اعتکافا مشروطا بالشرائط مبنیا علی تلک الارکان خالصا من الریاء والسمعۃ استفاد من ثوابہ۔ اگر کوئی اعتکاف کرتا ہے، کوئی بھی بندہ، اللہ کا بندہ یعنی رمضان المبارک میں اعتکاف کے لیے بیٹھ جاتا ہے، مشروطاً بالشرائط، یہ جو 3 شرائط جو گنی ہیں وہ شرائط بھی وہ پوری کر کے، مبنیاً علی تلک الارکان، اور جو ارکان جو گن کے آپ کو بتائے ہیں ان ارکان کو بھی پورا کر کے اگر کوئی بندہ اعتکاف کرتا ہے، پھر خالصا من الریاء والسمعۃ، اور اس کے ساتھ ساتھ ان شرائط و ارکان کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ وہ عبادت، وہ اعتکاف ریا و سمعت سے خالی ہو، پاک ہو، خالص لوجہ اللہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، شرائط بھی پوری ہوں، ارکان بھی پورے ہوں، ریا و سمعت سے بھی پاک ہو، تو اس صورت میں استفاد من ثوابہ، اس معتکف کو اس اعتکاف کا ثواب جو ہے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، وہ اس سے کما حق مستفید ہو سکے گا۔ باقی انشاءاللہ تعالیٰ جو شرائط ارکان کے حوالے سے کچھ اور باتیں ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ کے گوش گزار کریں گے۔ کل ہم نے 20ویں رمضان کی دعا اور اس کا ثواب آپ کے گوش گزار کیا تھا۔ 21ویں رمضان کی دعا اور اس کا ثواب، اگر کوئی رمضان کی 21ویں تاریخ کو روزہ رکھ کر اس دعا کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتوں کو اس روزہ دار کی حفاظت کرنے کا حکم دیتا ہے، ظالم بادشاہوں اور جابر حکمرانوں کے ظلم سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس دن ایک دن کے روزے کے بدلے 60 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس روزہ دار سے عذاب قبر کو دور کیا جاتا ہے، اس کی قبر کو روشن کیا جاتا ہے، قبر کو وسیع کیا جاتا ہے، اور قیامت کے روز اس کا چہرہ ماہ تابان کی طرح روشن کیا جائے گا۔ دعا یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اجعلنی فیہ الی مرضاتک دلیلا ولا تجعل علی الشیطان سبیلا واجعل الجنۃ لی منزلا ومقیلا یا قاضی حوائج السائلین برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار اس ماہ مبارک میں مجھے تیری رضامندی کی طرف رہبری فرما، اور شیطان لعین کو میری طرف آنے کا راستہ فراہم نہ ہونے دے، اور میرے لیے جنت کو منزل و جائے سکون قرار فرما۔ اے سائلوں کی حاجات پوری کرنے والے، اے سب سے زیادہ رحم والے، تیری رحمت کا واسطہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔